ہوں گے جو کبھی ان کا نشانہ خطا نہیں ہوا، کبھی بھی انہوں نے نشانہ چلایا تو کبھی بھی ان کا نشانہ خطا نہیں ہوا، کبھی بھی وہ اپنے نشانے سے نہیں چوکے، کبھی انہوں نے شکار کیا، کبھی کسی دشمن پر تیر چلایا تو اس تیر کو کبھی بھی خطا نہیں ہونے دیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد میں 1000 بندے تلوار چلانے والے چلیں گے جو بڑے ماہرین ہوں گے، اس کے بعد میں 1000 بندے نیزہ چلانے والے ہوں گے تاکہ تمہاری حفاظت ہو سکے۔ بادشاہ سلامت نے یہ مشورہ بڑا قبول کیا اور خوش ہوئے بادشاہ سلامت، اپنے وزیروں سے اپنے مشیروں سے فوج کو تیار کر لیا گیا۔ بادشاہ اپنے محل سے نکلا اور یہ شان و شوکت اس بادشاہ کی تھی کہ ہر ایک انسان اس کو دیکھتا، لیکن بادشاہ غرور و تکبر کے مارے کسی کی طرف کو اپنی نظر نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر! وہ دنیا کی سرمستیوں میں اس قدر مست تھا، وہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے وہ اس قدر اپنی زندگی میں کھو چکا تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں کو بھول چکا تھا۔ صرف اس کا مقصد یہی تھا کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو سب سے زیادہ طاقتور بننا ہے، مجھے اللہ سے کوئی غرض نہیں، شریعت مصطفیٰ سے کوئی غرض نہیں، مجھے دنیا کی دولت حاصل کرنا ہے، مجھے دنیا کی نعمتوں پر راج کرنا ہے، مجھے دنیا کے ملکوں کو فتح کر کے سب سے بڑا طاقتور بادشاہ بننا ہے۔ اب جب فوج نکل گئی تو بادشاہ بیچ میں اپنی افواج کے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر! 1000 بندے آگے چل رہے ہیں تیر چلانے والے، 1000 بندے اس کے پیچھے چل رہے ہیں جو تلوار چلانے والے ہیں، 1000 بندے چل رہے ہیں جو نیزہ چلانے والے ہیں۔ اس کے بعد میں بادشاہ کی سواری چلتی ہے، فوج گھیرے ہوئے ہے بادشاہ سلامت کو، چلتے جا رہے ہیں تاکہ اس شہر کو فتح کیا جائے۔ راستے میں ایک پل پڑا، ایک برج پڑا، کیا دیکھتے ہیں اس کے فوجی، اس کے افواج والے، اس کے وزیر اور مشیر کہ ایک غریب بندہ، ایک ناتبا بندہ جو گدڑی پوش ہے، جو اس کا پھٹا پرانا لباس ہے، اور اس بندے کی حالت یہ ہے کہ اس کو دیکھنا گوارا بھی کوئی نہیں کرتا، اس کی طرف کو نظر کرنا کوئی گوارا بھی نہیں کرتا، لیکن وہ بیچ راستے میں بڑی ڈھڑائی کے ساتھ میں کھڑا ہے، بڑی ہمت جٹا کر کے کھڑا ہے۔ فوجیوں نے اس سے کہا، بابا مرے گا کیا؟ تو راستے سے کیوں نہیں ہٹتا؟ تجھے پتا نہیں کہ یہ بادشاہ کی سواری ہے، بادشاہ فوج لے کر کے نکلے ہوئے ہیں، وہ شہر فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم سے کوئی ناحق خون بہ جائے اور بزرگ کا خون بہے اور ہم گنہگار ہو جائیں، بزرگوں ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سواریوں کے نیچے آ کر کے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تمہارے جسم کے اعضاء بکھر جائیں۔ اس بزرگ بابا نے کہا کہ فوج، مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں، اے لوگوں مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تمہارے بادشاہ سے بات کرنی ہے، مجھے تمہارے بادشاہ سے کچھ چند لمحوں کی ملاقات کرنی ہے۔ وہ وزیر آتے ہیں، پولیس والے آتے ہیں بادشاہ کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں، حضور ایک بزرگ کھڑا ہوا ہے، وہ راستے سے نہیں ہٹتا، وہ کہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر! بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میرے پاس کو اس بزرگ کو لے کر کے آؤ۔ جب بزرگ بادشاہ کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا، لانے کے بعد میں بادشاہ نے کہا، بابا تو راستے میں کیوں بیچ میں کھڑا ہوا ہے؟ کیا تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں؟ کیا تجھے اپنی زندگی سے محبت نہیں ہے؟ تو کیوں ہماری فوج کے قدموں کے نیچے کیوں رو دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے؟ ہٹ جا ہمارے راستے سے اور یہ بتا تجھے مسئلہ کیا ہے، مجھ سے بات کرنا کیا چاہتا ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا، اس بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت مجھے آپ سے سب لوگوں کے سامنے بات نہیں کرنی، مجھے بات آپ سے کرنی ہے آپ کے کان میں، مجھے 2-4 الفاظ آپ سے کہنے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، اے بندے، اے بابا، اگر تجھے محل چاہیے تو میں محل دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تجھے مال و دولت چاہیے وہ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تجھے سیم و زر چاہیے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، جو عہدہ تو کہے گا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را میرے راستے سے ہٹ جا کیونکہ میں ملک فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ بادشاہ سلامت سے بزرگ بابا کہتے ہیں،
نانا بادشاہ مجھے نہ تو تیرا محل چاہیے، نہ مجھے تیرا سیم و زر چاہیے، نہ مجھے تیری دولت چاہیے، نہ مجھے تیرے عہدے چاہیے، مجھے صرف 2 الفاظ تیرے کان میں کہنے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی گردن کو نیچے جھکایا، اپنے کانوں کو اس بابا کے لبوں پر رکھا۔ جیسے ہی لبوں پر بادشاہ نے اپنے کانوں کو رکھا نا تو پھر وہ بزرگ کہنے لگے بادشاہ مجھے تیرے سیم و زر نہیں چاہیے، مجھے تیرے مال و دولت سے کوئی غرض نہیں، مجھے تیرے عہدے نہیں چاہیے، مجھے تو بھی نہیں چاہیے، مجھے تیری زندگی کا کوئی مشغلہ نہیں، مجھے تیرے عہدوں سے کوئی مشغلہ نہیں، مجھے تیرے سیم و زر سے کوئی مشغلہ نہیں، مجھے تیری فوج اور افواج سے کوئی مشغلہ نہیں، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس بادشاہ نے اتنا سنا نا تو اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، اس کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور بادشاہ سلامت جلدی سے اوپر کو اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا یہ تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ملک الموت کہتے ہیں بادشاہ تیری زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب تجھے کوئی بچا نہیں سکتا، یہ جو فوج تو اپنے ساتھ میں لے کر کے چل رہا تھا نا اب یہ تیرے کسی کام کی نہیں، یہ تجھے موت سے نہیں بچا سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے تو امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ موت کسی کو نہیں دیکھتی، نہ تو موت یہ دیکھتی ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، موت کو کوئی مشغلہ نہیں آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، موت کو کوئی مسئلہ نہیں آپ کتنے خوبصورت ہیں، موت کو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ بادشاہ ہو، موت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کتنے مالدار ہیں، موت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا خاندان اور قبیلہ کتنا طاقتور ہے، موت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی خوشیاں چھن جائیں گی، موت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں ویرانیاں چھا جائیں گی، آپ کی اولاد یتیم ہو جائے گی، آپ کی سلطنت بے سہارا ہو جائے گی، آپ کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی خوشیاں غموں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ موت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بیویاں کتنا روئیں گی، آپ کی اولاد کتنی چیخو پکار کر کے روئے گی، وہ آپ کے لیے کتنا چیخو پکاریں گی اور کون کتنا غم کرے گا۔ موت کو کوئی مسئلہ نہیں رہتا کہ آپ کے گھر کا کیا بنے گا، آپ کے بال بچوں کا کیا بنے گا، آپ کے پریوار کا کیا بنے گا، آپ کی خوشیوں کا کیا بنے گا، آپ کے محلات کا کیا بنے گا۔ موت کو صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے والملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ موت کہتی ہے کہ اے لوگو مجھے اللہ کا حکم ہے، تم لوگوں کی بات سے کوئی مسئلہ نہیں، میں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور موت کہتی ہے کہ میں صرف اللہ کے حکم پر عمل کروں گی، اور اس طرح سے عمل کروں گی کہ تمہارے جسم کو تمہاری روح سے جدا فرما دوں گی۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، اور مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، سن لگا کر کان آخر موت ہے، اور بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت امان آخر موت ہے۔ اور جس دور پہ نازا تھی دنیا، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اور دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔